نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے کہ دل کی ایک تڑپ ہو۔ جب دل کی تڑپ سے مانگا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تو سخی ذات ہیں، کریم ذات ہیں، رحیم ذات ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سخی ہیں اور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت مشہور تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کروا دیتا تھا۔ تو وہ خانہ کعبہ گیا، طواف کر رہا تھا تو دیکھا ایک نبینا تھا اور وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اور حجاج بن یوسف نے اس کو ٹھوکر ماری پہنچے اور کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ وہ نابینا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ نابینا نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ کہتے کتنے عرصے سے مانگ رہے ہو آنکھیں؟ کہتے اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک نہیں ملی۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں طواف کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، میرے طواف ختم ہونے سے پہلے اگر تمہاری آنکھیں نہ آئیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو ایک فوجی کو کہا کہ اس کی نگرانی رکھو، اس کو کہیں جانے بھاگنے نہیں دینا۔ اور فوجی اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور حجاج بن یوسف نے طواف شروع کر دیا۔ اب وہ نبینا جو کئی سالوں سے خانہ کعبہ کے اندر مانگ رہا تھا تو رونا شروع کر دیا، اور اس کو تو پتا تھا یہ حجاج جو کہتا ہے ویسے کر کے رہتا ہے اور بہت ظالم بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگی، رویا، تڑپا، اے اللہ پہلے آنکھیں مانگتا تھا، آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان جاتی ہے، اب تو جان جاتی ہے میری، اے اللہ تو مجھے آنکھیں دے۔ یہ آپ کو پتہ ہے حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ ہے، کتنا سخت بادشاہ ہے، یہ تو میری اب گردن اڑا دے گا، جو یہ کہتا ہے ویسے کر کے رہتا ہے۔ تو اس نے رونا شروع کیا، ایسا رویا، ایسا دل کی تڑپ کے ساتھ رویا۔ جب حجاج بن یوسف کا طواف مکمل ہوا، دیکھا کہ وہ جو نابینا تھا وہ اللہ نے ان کو آنکھیں دے دی، اور وہ حجاج بن یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ اور حجاج بن یوسف نے کہا ہاں آنکھیں آ گئیں؟ کہتا ہے ہاں آ گئیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جو اللہ سے تڑپ کر مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تم پہلے جو مانگ رہے تھے زبان سے مانگ رہے تھے، دل سے نہیں مانگ رہے تھے، دل کے اندر تڑپ نہیں تھی، بس ایسے سرسری طور پر مانگ رہے تھے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ جب تجھے میں نے کہا کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا تو پھر تو نے یہاں دل سے دعا مانگنا شروع کی، تو اللہ نے دیکھو کیسے آپ کو آنکھیں عنایت کر دی۔ تو میرے عزیزو اللہ سے ہم مانگیں، ایسے مانگے نا کہ دیکھو کہ ماں جا رہی ہوتی ہے، بچہ گود میں ہوتا ہے، اور آئس کریم والا بچوں کو دیکھ کے ہارن بجا دیتا ہے۔ آئس کریم والے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں کے ساتھ بچے جا رہے ہیں تو ان کو کیا پتا ہے آئس کریم کھانی ہے نہیں کھانی۔ وہ جب الارم سنتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ امی مجھے آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم لا کر دیں۔ وہ ماں کہتی ہے کہ
آپ کا گلا خراب ہو جائے گا اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور بارش پڑ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، آئس کریم نہ کھاؤ، ساری باتیں بتاتی ہیں، وہ کہتے نہیں مجھے تو آئس کریم چاہیے، اور بچہ اس کے رونے لگ جاتا ہے اور کروٹیں بدلنے لگ جاتا ہے، تو ماں کو پھر ترس آ جاتا ہے، پھر اس کو آئس کریم لا کر دے دیتی ہے، کہتی ہے یہ لے مر کھا، کروٹیں تو نہ بدل، اور اتنا حشر کر دیتا ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے، بطور مجبور ہو کے وہ دے دیتی ہے۔ تو میرے پیارے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اللہ سے مانگیں، ایسا مانگیں۔ ایک بچہ ماں سے مانگتا ہے، ماں اس کو عنایت کر دیتی ہے، تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے تم مجھ سے مانگو، اور دنیا کی ماں سے مانگو، ماں باپ دوست رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کرنا، لمبی لمبی دعائیں کر کے اللہ سے مانگنا۔ آج ہمارے نمازی بھائی دعا پہلے امام سلام پھیرتا ہے تو کافی سارے لوگ چلے جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ بس امام نے مختصر دعا کی اور انہوں نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہا تو مقتدیوں نے بھی کہہ دیا۔ نہیں، آپ امام سے لمبی دعا مانگو، جتنی دیر ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے مانگو، جتنی لمبی دعا ہو سکے۔ امام تو بیچارہ مختصر دعا کراتا ہے تاکہ لوگ جو مصروف ہیں وہ اپنے کام کے اندر چلے جائیں، اور امام کے ساتھ دعا مانگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی اور امام الگ ہو گئے، اگر وہ جانا چاہے بھی جا سکتا ہے، لیکن ہم فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اس لیے اکٹھے مانگ لیتے ہیں۔ کوئی اللہ والے نے آمین کہہ دی تو سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو لمبی لمبی دعائیں مانگنا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے 3 درجے دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عنایت کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ وہ چیز عنایت نہیں کرتے، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا تو کل قیامت والے دن یہ جو دعائیں مانگا کرتا تھا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ نے اتنی دعائیں مانگی تھی تو میں نے آپ کو نہیں دی تھی، تو آج ان کے بدلے میں یہ چیزیں میرے پاس نے میری نعمتیں لے لو۔ سبحان اللہ۔ پھر بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج ساری ان کا بدلہ مجھے یہاں جنت میں مل جاتا، اس کے انعامات مل جاتے۔ تو میرے عزیزو، جتنا ہو سکے ہم اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔